میرا شاید نام بولنے میں غلطی ہو گئی ہے سننے میں، محمد قاسم نام آفتاب نام۔ بہرحال آج جس عنوان کے تحت اور جس مسرت موقع کے تحت ہم اور آپ اللہ کے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی اتنی لمبی اور طویل فہرست ہے کہ جس کے لیے ایک آدھ دن یا ایک آدھ ہفتہ بہت مختصر ہے۔ تواریخ کی کتابیں بے شمار موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں ہندوستان کی آزادی اور آزادی میں کی گئی علماء اور خاص طور پر علماء دیوبند کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں، اگر اتنی ہی کتابیں اور لکھ دی جائیں تو بھی اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین اور علماء دیوبند کی قربانیوں کا مکمل تذکرہ آ جانا یہ مشکل بات ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں جب یہ ملک آزاد ہو چکا اور انگریزوں سے اس ملک کو پاک اور صاف کرا دیا گیا، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر اللہ نہ کرے یہ ملک غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ غلامی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی غلامی نہیں ہے، بلکہ خاص سوچ اور فکر کی غلامی ہے جو اگر اس ملک پر مسلط ہو گئی تو یہاں کا شیرازہ، یہاں کی اخوت و محبت اور یہاں کی آپسی محبت کو جو نقصان پہنچے گا اس کا اندازہ کیا جانا بھی بہت مشکل ہے۔ اس ملک کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں انگریز مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ قوم اور اس قوم کے قائدین اس ملک میں نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ انگریزوں کا ایک بڑا مشہور مورخ ہے جس کا نام ہے ٹامسن، اس نے لکھا ہے کہ اگر اس ملک میں مسلمان نہ ہوتے اور خاص طور پر علماء دیوبند نہ ہوتے تو اس ملک میں آزادی کا بگل ہی نہ بچتا، آزاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آج انہی لوگوں کو غدار وطن اور نہ جانے کس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے یہ الگ بات ہے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا پیغام ہے اور مسلمانوں کی اس ملک سے محبت اور تعلق اس شعر میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ 17ویں صدی کا جب آغاز ہوا، 16ویں صدی ختم ہوئی، 17ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس ملک پر انگریزوں نے اپنے پنجے جمانے شروع کیے۔ ایسٹ انڈیا نامی کمپنی جو بنگال کے ساحلوں پر اتری اور بظاہر اپنے آپ کو اس ملک میں ایک تاجر کے طور پر پیش کیا، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس ملک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں تجارت نہیں تھی، وہ شرارت تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی، اور چند سال کے بعد اس شرارت کا آغاز تمام ملک کے حصوں میں دھیرے دھیرے شروع ہو گیا، اور جب 17ویں صدی کا نصف حصہ گزر گیا تو اس ملک کے اندر انگریز اس طرح سے قابض ہوئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے اس ملک میں قانون برٹش حکومت میں چلے گا۔
ادھر ان لوگوں نے اس ملک کی عوام کو غلام بنانے کا اعلان کیا، اور ادھر ہمارے اکابرین کے سرخیر علماء دیوبند کے پیشوا اور قائد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت اور عالم جہاد بلند کر دیا۔ ہم اپنے ان اکابرین کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کو اگرچہ انگریزوں نے ایک وقت تک کے لیے جسمانی غلامی میں مبتلا تو کر دیا، لیکن علماء دیوبند کی جو ایک کڑی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے جڑتی ہے، ان اکابر علماء نے اس ملک کے عوام اور بالخصوص مسلمانوں کو ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے سے بچا دیا۔ ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ غلامی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی غلامی اور ایک جسمانی غلامی۔ اس ملک کا مسلمان، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ عالم انسانیت میں بسنے والا ہر مسلمان کسی قوم کا، کسی فرد کا، کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا جسمانی غلام تو ہو سکتا ہے، ذہنی غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے امت مسلمہ کو ایک فکر عطا فرمائی کہ وہ کبھی ذہنی غلام نہیں ہو سکتا۔ اسی فکر کا آغاز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے انگریزوں کے خلاف دیے گئے فتوے سے شروع ہوا۔ ادھر انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے عالم بغاوت اٹھایا، ادھر انگریزوں کی طرف سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ہم سے خود لکھتا ہے کہ سن 1764 سے لے کر 1767 تک یہ جو 3 سال ہیں، ان خاص 3 سالوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، ان 3 سالوں میں ہر دن 80 کے قریب مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا، جن میں سے اکثر مسلمانوں کے قائد اور علماء ہوا کرتے۔ اور وہ اپنی ہی کتاب میں، اپنی ہی تاریخ میں لکھتا ہے کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور اور لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر مسلمانوں اور خاص طور پر ان کے علماء کی کوئی قدر نہ کرنی۔ تو اس ملک میں ایک زمانے تک انگریزوں کے خلاف علم بغاوت تنہ تنہا مسلمانوں نے اٹھایا ہے، اور ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہے کہ ایک لمبے زمانے تک اس ملک میں تنہا مسلمانوں کا خون بہا ہے، تب یہ زمین سرسبز و شاداب ہوئی ہے۔ آزاد ہندوستان ہو جانے کے بعد بہت سارے نام آپ کے سامنے آئے، ہمارے اکابر علماء دیوبند کے علاوہ ایک بڑا نام ہے جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز ہوا، گاندھی جی کو اس ملک میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تاریخ اٹھا کر پڑھی۔ گاندھی جی کون ہے؟ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ گاندھی جی، اس لیے کہ اب تک انگریزوں کے خلاف جتنے جہاد ہوئے ہیں، انگریزوں کے خلاف جتنی تحریکیں چلی ہیں، وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی سلسلے سے علماء دیوبند سے جڑی ہوئی، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گاندھی جی کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ 1857 کا جہاد ہوا، اس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ ناکامی ہو جانے کے بعد اس وقت کے قائد، اس وقت کے اکابرین نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اب اس ملک کے تنہا مسلمان اس ملک کے لیے جس طریقے سے ایک زمانے سے چل رہے ہیں نہ چلے، بلکہ ملک کے دیگر عوام کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ ہم انگریزوں کے خلاف متحد کیوں ہوں۔ چنانچہ جب اس کا آغاز ہوا
تو اس کے لیے ضروری تھا کہ غیر مسلموں میں انہی کے ہم مذہب کسی شخص کو متعارف کرایا جائے، کسی کو ان کا لیڈر بنایا جائے، تاکہ وہ ان کا قائد بن کر انگریزوں کے اس ملک کے ماتحت آ جانے اور اس کے بعد جو ان کی سازشیں ہیں ان سے اپنی قوم کو آشکارا کرے، ان کو بتلائے اور ہمارے ساتھ جوڑے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاندھی جی کا نام پیش کیا گیا تو ولایت میں کہیں پڑا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ہندوستان بلایا، ایک لمبی تاریخ ہے، اور ہندوستان بلانے کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو پورے ملک کے دورے کرائے جائیں، کہ ابھی تو گاندھی جی کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کا تعارف کرایا جائے۔ تو ہمارے اکابرین نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس وقت جمعیت علماء ہند اس کے پورے فنڈ میں 10,000 روپے جمع ہوئے تھے جو اس وقت موجود تھے، اور پورے ملک میں گھمانے کے لیے خرچے کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے اسی فنڈ سے گاندھی جی کو ملک کا دورہ کرایا اور ملک کو متعارف کرایا، تب وہ جا کر مہاتما بنے، ورنہ گاندھی کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس ملک کے لیے آزادی کی جتنی تحریکات چلی ہیں، آپ جس تحریک کو جس زمانے میں جس وقت میں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو اس وقت اس تحریک کی قیادت کرتا ہوا اگر کوئی لیڈر، کوئی قائد نظر آئے گا تو وہ خاص طور پر امت مسلمہ کا فرد اور علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا۔ آپ شاہ عبدالعزیز کو دیکھیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھیے، سید احمد شہید کو دیکھیے، علی برادران کو دیکھیے، مولانا آزاد کو دیکھیے، مفتی کفایت اللہ کو دیکھیے، حضرت نانوتوی کو دیکھیے، حضرت گنگوئی کو دیکھیے، حضرت شیخ الہند کو دیکھیے، حضرت شیخ الاسلام اور ان کے شاگردوں کو دیکھیے، عبید اللہ سندھی کو دیکھیے۔ جہاں تذکرہ ملے گا بس یہی کہا جائے گا، کوئی مذہب ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ یہ صرف علماء دیوبند کی مہربانیاں ہیں کہ آج ہم ذہن کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی آزاد ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی قربانیاں دے دینے کے باوجود کہ جن کا اعتراف ہم اپنے معرض سے نہیں دیکھتے، ہم ان تاریخ لکھنے والوں کی بات نہیں کرتے جن کا مذہبی تعلق ہم سے ہے۔ ہو سکتا ہے برادران وطن کو یہ بات چھوٹ لگے یا ایسا محسوس ہونے لگے، مسلمان تاریخ نویس سے انہوں نے اپنے بارے میں جو لکھا لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں آپ اس ملک کے غداروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس ملک میں جہاد کا جو سلسلہ 3 سال تک انگریزوں کے خلاف 300 سال تک چلا ہے، اس 300 سالہ جہاد کے طویل سفر میں 250 سال ایسے نظر آئیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس ملک پر جتنا تمام برادران وطن کا پسینہ بہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس وطن کے لیے مسلمانوں نے لہو بہایا۔ لیکن آج سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہمیں غدار وطن کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجاہدین آزادی کے تذکرے کو فراموش کر دیا۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر اور ایکٹرس کی تاریخ کو یاد ہوگی، ان کے نام اور پتے تو مکمل معلوم ہوں گے، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ شاہ عبدالعزیز کون تھے تو نظر نیچی ہو جائے گی۔ سوال کیا جائے شاہ ولی اللہ کون تھے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ پوچھا جائے کفایت اللہ کس شیر ببر کا نام تھا، جواب نہیں ملے گا۔ پوچھا جائے شیخ الہند کے اندر کس کی روح تھی، کوئی جواب نہیں۔ شیخ الاسلام کون تھا؟ ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے عام طبقے سے یہ سوال نہ کیے جائیں، پڑھے لکھے اور علماء سے بھی پوچھا جائے تو جواب مکمل نہیں، اس لیے کہ ہمیں
سجی سجائی پلیٹ میں آزادی مل گئی ہے. ہمیں اس آزادی کے مقام اور اس کے لیے دیے گئی قربانی کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مبارکباد دی جائے اس دور میں اکابر علماء دیوبند کے ذریعے لگائے گئے مدارس کے ان جال کو اور ان کے چلانے والوں کو کہ انہوں نے اکابر کے تذکرے کو زندہ رکھا ہے. اگر یہ مدارس و مکاتب اور مساجد نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، تو شاید ہماری تاریخ آزادی کے اگلے دن ہی ختم کر دی جائے. اس ملک کی آزادی ہوئی اور آزادی کے پہلے روز سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے برادران وطن جنہیں ہم نے شانہ بشانہ اپنے ساتھ چلایا ہے، جن کو ہم نے اس ملک کی آزادی کی اہمیت بتلائی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے. ہمارے اکابر کا خلوص تھا، ایک طرف ملک آزاد ہوا اور دوسری طرف وہ خانقاہوں میں چلے گئے. انہیں دنیا کے جاہ و منصب اور دنیا کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں. ورنہ اگر وہ لوگ چاہتے تو کیا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے اندر کوئی عہدہ چاہتے انہوں نے نہ دیا جاتا، ان کے ساتھیوں کو نہ دیا جاتا، ممکن ہی نہیں تھا. لیکن وہ لوگ صرف اس ملک سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر آزادی تک قدم و قدم اس ملک کے لیے چلتے رہے. اور جب ملک آزاد ہوا تو برادران وطن پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے خود کو اپنے آپ کو عملی طور پر سیاست سے الگ کر لیا. لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ ہم نے جن پر اعتماد کیا وہ اعتماد کے لائق نہیں تھے. آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے، اس ملک سے بے وفائی کرنے والا کہا جاتا ہے. کہنے والوں کو چاہیے کہ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی ہم تحریک ریشمی رومال میں شریک نظر آئیں گے، کبھی چپاتی روٹی کی تحریک میں نظر آئیں گے، کبھی تحریک خلافت میں نظر آئیں گے، کبھی میرٹھ اور ملیانہ میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی شاملی میں انگریزوں کے خلاف جھاگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تاریخ کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس ملک کی آزادی کا تذکرہ ہو اور مسلمان موجود ہو. لیکن ان سب کے باوجود ہم غدار ہیں. خیر غیروں سے گلہ اور شکوہ کرنا شاید اب مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ اب وہی لوگ اس ملک اور اس ملک کی باغڈور پر قابض ہے جو شروع سے ہمارے دشمن رہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سے بہتر کام کرائے. ہم نے تو اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی تھی دے دی. بس ہم ان سے اتنا سوال کرتے ہیں، اس ملک کی آزادی کے بعد جو محبت کا پیغام ہمارے اکابرین نے دیا تھا اس کو زندہ رکھو. اس لیے کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی خوبصورتی اس کے جمہوری نظام میں ہی ہے. یہاں سب مل جل کر رہیں، مذہب سے اوپر اٹھ کر بات کرنے والے رہیں. مذہب آپس میں نفرت نہیں سکھاتا، یہ کہنے والے صرف مسلمان نہ ہوں. مذہب آپس میں محبت کرنے والا اور کرنے کو سکھاتا ہے. یہ بات کا اقرار کرنے والے صرف مسلمان نہ ہوں، بلکہ اس ملک کا ہر رہنے والا اس ملک کے لیے وفادار ہو اور اس ملک کے سیکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کی طرح، جس طرح ماضی میں مسلمان تھے آج مسلمان ہے، وہ بھی اپنے آپ کو تیار کرے، ورنہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کو زندہ رکھے، پائندہ رکھے اور ہمیشہ اسی طرح کھلکھلاتا ہوا چمن بنا کر رکھے. اس لیے کہ یہ وہ گلستہ ہے جس میں ہم نے اپنے لہو کی لکیریں کھینچی ہیں. ہمارے اکابرین کی یاد ہے. لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں. اگر ہم غدار ہوتے تو جس وقت اس ملک میں ہم نے صدیوں بادشاہتیں کی ہیں، ہم بہت کچھ لے کر یہاں سے جا سکتے تھے. انگریزوں نے 100-150 سال حکومت کی اور اس ملک کا سارا حسن چھین کر لے گئے. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. اگر تاج محل بنایا تو اسی ملک میں بنایا، قطب مینار بنائی تو اسی ملک میں بنائی، لال قلعہ بنایا تو اسی ملک میں بنایا، جامع مسجد بنائی تو اسی ملک میں بنائی. جتنے قلعے موجود ہیں وہ آج بہت بڑی انکم کا ذریعہ ہے اس ملک کی. اگر ہم چاہتے تو ہمارے بڑے لے جاتے ہیں کہیں اور بناتے، لیکن ہمیں اس زمین سے محبت ہے جس زمین میں ہم رہتے ہیں.
ہم اس زمین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس زمین نے ہمیں کچھ دیا ہو، بس یہ بات ہمارے برادران وطن سمجھ جائے تو بڑا اچھا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان مدارس کی حفاظت فرمائے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے اور تعاون کرنے والوں کو مزید ہمت اور حوصلے کے لیے اور مزید قوت و طاقت کے لیے قبول فرمائے، اور اکابرین کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور اکابرین کی تاریخ کو پائندہ رکھنے کے لیے مدارس کے جال کو مزید وسیع فرمائے، اور ہم سب کا تعلق ہمارے اکابرین سے جوڑ دے، اور تعلق کا جوڑنا صرف یہ نہ ہو کہ میں یہ جانتا ہوں میرے بڑے کون ہیں، بلکہ تعلق یہ ہو کہ میں یہ جانتا ہوں میرے بڑوں نے کیا کیا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو